السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے فیمیل لیکچر اسلامیات کے انٹرویو کے سوالات ہیں۔ اس کے جوابات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، صحابہ کرام کے دور میں اجتہاد کی مثال پیش کریں۔ پچھلی ویڈیو میں نے اجتہاد کی جو ثبوت کے لیے دلیل ہوتا ہے وہ میں نے پیش کیا تھا، لیکن پھر کمنٹس میں مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کوئی عملی اجتہاد جو ہو وہ اس کی مثال پیش کریں، تو میں نے یہ لکھا نہیں ہے، لیکن میں اس طرح بھی آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک بھی کر لے ضرور، تاکہ میرا حوصلہ افزائی ہو جائے، اور سبسکرائب بھی کرے چینل کو، تاکہ مزید ویڈیوز آپ کے پاس پہنچ سکیں۔ تو صحابہ کرام کے دور میں جو اجتہاد کی مثال ہے وہ کیا ہے؟ وہ سریہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کو یاد ہو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کرام قبیلہ جوہینہ کی سرکوبی کے لیے بھیج دیے، تو جب وہ ساحل سمندر تک پہنچ گئے، ان کے پاس کھجور کا ایک تھیلا تھا، باقی کھانے کی کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک صحابی کو ایک کھجور پورے دن کے لیے دیتے تھے۔ اس کے بعد وہ درختوں کے پتے جو ہے وہ جھاڑ کر وہ کھاتے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹھیڑا دیکھا۔ جب ٹھیلے کے پاس پہنچ گئے تو وہ ایک مچھلی تھی جو سمندر نے نکالی تھی۔ جب ہم پہنچ گئے تو ہم نے کھانا چاہا، لیکن امیر نے پہلے سے منع کیا، میری جماعت جو تھے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی اجازت دے دی کہ ہم مجبور تھے، تو ہم نے وہ مچھلی 30 دن تک 300 صحابہ کرام نے کھایا، اور یہاں تک کہ اس کی تیل بھی ہم جسم پر ملتے تھے اور ہم موٹے ہو گئے، اور اس کا گوشت پھر ہم نے واپس ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بہترین ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے کا بندوبست کیا تھا۔ تو یہ اجتہاد کی بہترین مثال ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ ہے حجت اللہ البالغہ کس کی کتاب ہے؟ یہاں حجت اللہ البالغہ غلط لکھا ہوا ہے کمپوزنگ میں، تو جواب یہ ہے حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف تالیف ہے، جس میں آپ نے نہایت شرح و بسط کے ساتھ احکام شریعت کی حکمتوں اور مصلحتوں پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ کتاب انسانوں کے شخصی اور اجتماعی مسائل، اخلاقیات، سماجیات اور اقتصادیات کی روشنی میں فلاح انسانیت کی عظیم دستاویز کا خلاصہ ہے۔ اگلا سوال، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کس صورت کو انسان کی ہدایت کے لیے کافی قرار دیا ہے؟ جواب یہ ہے سورۃ العصر۔ فرمایا کہ اگر لوگ صرف اس صورت میں تدبر یعنی غور شروع کر لیتے تو یہ ان کے لیے کافی تھا۔ اگلا سوال جو ہے سوال نمبر 3، 4، وہ میں آخر میں پیش کروں گا کیونکہ وہ تھوڑا سا تفصیلی ہے، یہ پہلے میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ مصارف زکوٰۃ کس صورت میں ہے؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان فرماتے ہوئے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ مصارف زکوٰۃ ہے۔ اس میں پھر سوال ہو چکا ہے کہ غارمین سے کیا مراد ہے؟ جواب یہ ہے کہ غارمین سے وہ مفلس قرضدار مراد ہے جنہوں نے جائز ضرورت کے لیے قرض لیا تھا مگر بعد میں ادا نہ کر سکے۔ ایسے قرضداروں کی زکوٰۃ و صدقات کے پیسے سے امداد کرنی چاہیے، مگر جس نے معصیت کے کاموں کے لیے قرض لیا ہو، معصیت کا معنی گناہ، اس کو صدقات میں سے کچھ نہ دیا جائے۔ اور فتاوی ظہیریہ میں ہے کہ قرضدار کو زکوٰۃ دینا بنسبت فقیر کے زیادہ بہتر ہے۔ تو آتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ قرآن میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے کون سی وعید آئی ہوئی ہے؟ آیت سنائے۔ تو جواب یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی جس دن وہ
تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے کہ ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکو مزہ اس جوڑنے کا۔ تو یہ وعید ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے، وہ سوال جو میں نے آپ کو بتایا تھا نمبر 3، حجۃ الوداع کے اہم نکات کیا ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے، اور تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ صاحب کردار ہو۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قبائل اور اقوام میں صرف باہمی تعارف اور پہچان کے لیے تقسیم کیا ہے۔ جب کسی عربی کو عجمی پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ اور کردار کے، خبردار جاہلیت کی ہر رسم اور روایت آج میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ جاہلیت کے دور کا ہر خون بدلہ، ہر حرام مال اور باہمی فخر و مباحات کی ہر بات قیامت تک کے لیے میرے دونوں قدموں کے نیچے دفن کر دی گئی ہے۔ خبردار جاہلیت کے دور کا ہر سود ختم کیا جاتا ہے، تم صرف اصل مال کے حقدار ہو، نہ ظلم کرو گے اور نہ ظلم کیے جاؤ گے۔ چنانچہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں کے ذمہ جو سودی قرضہ ہے، اس کا سود سارے کا سارا معاف کیا جاتا ہے۔ اے لوگو، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہارے خون اور تمہارے چمڑے ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسے آج کے دن کی، آج کے مہینے کی اور اس مقدس شہر کی حرمت ہے۔ مسلمانوں کی حرمت مسلمانوں کے لیے اس طرح محترم ہے جیسے آج کے دن کی حرمت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی غیبت کرتے ہوئے اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کی عزت پامال کرنا حرام ہے، اس کے چہرے پر تھپڑ مارنا حرام ہے، اس کا خون بہانا حرام ہے، ظلم کے ساتھ اس کا مال لینا حرام ہے، اس کو اذیت دینا حرام ہے، اس کو دھکا تک دینا حرام ہے۔ خبردار عورتوں کے بارے میں میری وصیت، یہ عورتوں کا پھر آگے سوال ہو چکا ہے، وہ بیان کر رہا ہوں۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ عورتوں کے کون سے حقوق بیان ہوئیں اس آخری خطبہ میں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، خبردار عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس امانت ہے اور تم اس کے علاوہ ان پر کسی قسم کا حق نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ وہ کلی بے حیائی کے مرتکب ہوں۔ اگر وہ ایسا کرے تو انہیں ان کے بستروں میں الگ کر دو اور ان کو اتنا مار سکتے ہو کہ چوٹ کا نشان نہ پڑے۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو ان پر زیادتی کی راہ نہ ڈھونڈو۔ آگاہ ہو کہ تمہارے بھی تمہاری عورتوں پر حقوق ہیں اور عورتوں کی بھی تم پر حقوق ہیں۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ کسی شخص کو تمہارا بستر پامال نہ کرنے دیں جسے کہ تم ناپسند کرتے ہو، اور نہ تمہارے ناپسندیدہ افراد کو تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت دیں، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم عرف کے مطابق ان کا رزق اور پوشاک انہیں مہیا کرنے میں بہترین طریقہ اختیار کرو۔ یہاں تک تھے آپ کے سوالات، تو چلو آج کا ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ۔